گزشتہ بار جمعہ میں نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ گفتگو آپ گئے، بات ہوئی، 3 چیزیں انہوں نے رکھی۔ پہلا مسئلہ کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ جمل ہوئی تو حضرت علی ان سے کئی کو لڑے، اگر وہ کافر تھے تو ان کو قید نہیں کیا گیا، ان کو غلام کیوں نہیں بنایا گیا، ان کے مال کو لے کر کیا ہے کیوں تقسیم نہیں کیا گیا، اور اگر وہ کافر نہیں تھے تو ان سے کیوں لڑا گیا، پہلا مسئلہ تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں حکم کیوں بنایا، اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا تو وہاں کہا گیا کہ امیر المومنین نہ لکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام امیر المومنین نہ لکھیں۔ تو جب وہ امیر المومنین نہیں تھے، انہوں نے خود منع کر دیا نا امیر المومنین نہیں لکھنا، تو کیا وہ امیر الکافرین تھے؟ یہ اعتراض تھے ان کے بیوقوفوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن سے حدیث سے ان کے اس اعتراضات، ان کے اس اشکالات کا جواب دیا۔ پہلا جواب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے باوجود ان کو قید نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ وہ آپ کی ماں ہیں، ساری امت کی ماں ہیں، کیونکہ وہ ام المومنین ہیں۔ اگر آپ ان کو ماں مانتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ان کو قید و بند کرتے ہیں تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ماں نہیں ہے تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا، نبی کے ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ ایک ماں کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیسے باندی بنایا جا سکتا ہے، کیسے ان کے مال غنیمت کو کیا ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تھا تحکیم کا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2 مسئلے قرآن سے بیان کیے۔ ایک مسئلہ میاں بیوی کا، قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں اگر میاں بیوی کے درمیان کیا ہے اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو ویسے وقت کیا کریں؟ مسئلے کو یہ کریں کہ عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار آدمی کو لیں، مرد کی طرف سے ایک ذمہ داری آدمی کو لیں، اور لے کر کیا ہے ان کو ان کے مسئلے کا حکم بنائیں، فرمائیں فیصلہ کرنے والا بنائیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شکار کرا، خرگوش کے مانند جانور کا شکار کرا، تو اس کا جو فدیہ دینا پڑتا ہے، کیا فدیہ دینا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی اہل علم کو مقرر کرو، وہ اس کی جو قیمت مقرر کرے وہ قیمت کیا ہے تم فدیے میں دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، اور اللہ میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم بنا رہا ہے، اور خرگوش کی قیمت کے لیے حکم بنا رہا ہے، اور یہاں حضرت علی امت میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اس خون خرابی کو روکنے کے لیے حکم بنا رہے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا ہے کیا؟ یہ معاملہ بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے معاملے کے لیے حکم بنانے کی اجازت دیتا ہے تو اس بڑے سے معاملے کے لیے حکم بنانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا جواب بھی ہو گیا۔ آخری جواب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی امیر المومنین کئی کو مٹایا، تو آپ نے دیا کہ بھئی بات کیا ہے، فیصلے کی تھی، اس وقت اس کا لحاظ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس کو مٹا دینا اپنے آپ کو معاذ اللہ کیا ہے امیر الکافرین کہنا نہیں ہے، نہ اس کے مٹانے سے آپ مومنوں کے امیر ہونے سے خارج ہو گئے۔ کیسے؟ صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کی اور مشرکین کی جب صلح ہو رہی تھی، جب صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی بیٹھے تھے اور آپ لکھنے لگے کہ یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ، اتنا لکھتے ہی کیا ہے مشرکین کی طرف سے جو نمائندے آئے تھے نا وہ کہنے لگے نہیں آپ محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ کیوں؟ اگر محمد رسول اللہ ہم مانتے تو یہ لڑائی نہیں ہوتی، ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی بولے میں نہیں میٹتا ہوں، اللہ کے وسلم میٹ کے فرمائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اللہ کے وسلم نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹایا، عبداللہ لکھایا، تو رسول اللہ مٹاتے ہی کیا آپ رسول نہیں رہے یا رسالت سے باہر آ گئے؟ جب رسول اللہ میٹتے ہیں تو رسالت سے باہر نہیں آتے، تو حضرت علی میٹتے ہیں تو وہ امیر المومنین سے کیسے باہر آتے؟ اتنا کھلا سمجھانے کے بعد وہ 12,000 6,000 جو بھی تھے نا، اس میں کتنے سمجھے؟ 2,000 سمجھے، 2,000، باقی کے 10,000 بولے نہیں غلطی کرے مشرک ہے معاذ اللہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی جنگ ہوئی، اس جنگ میں کئی مارے گئے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب کیا ہے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی عقل سے قرآن سمجھنے کے لیے پڑھے گا، اپنی عقل سے حدیث پڑھنے کے لیے جائے گا، تو پھر پٹکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس پہ کیا ہے تسلسل سے ہم بات کریں گے۔